پروگرام میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی سینئر تجزیہ نگار سینئر اینکر پرسن ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ. السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. میم آئینی ترامیم زیر بحث ہیں, کوئی بھی حتمی چیز ابھی تک سامنے نہیں آ رہی, تو کیا سمجھتی ہیں آپ, کیا حکومت پیچھے ہٹ چکی ہے آئینی ترامیم سے؟ دیکھیے یہ تو بظاہر بالکل واضح ہے کہ جو ڈرافٹ ہے, بلکہ ڈرافٹ بھی کیا, جو گمشدہ ڈرافٹ ہے, جو غائبانہ ڈرافٹ ہے 26ویں آئینی ترمیم کا, جو حکومت خود کسی کو پیش نہیں کر پا رہی ہے, اپنی کابینہ کو نہیں دکھا پا رہی ہے, اپنے وزیروں کو, اپنی جماعت کو نہیں دکھا پا رہی ہے. خبریں یہ آ رہی تھی کہ جی غالباً نواز شریف نے بھی نہیں دیکھا یہ ڈرافٹ, جو کہ کم از کم میرے لیے ناقابل یقین صورتحال ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو کہ حکمران جماعت ہے اور اس کے سربراہ کو ہی ڈرافٹ کا معلوم نہ ہو. تو مجھے یہ ایک ان کا کوپ آؤٹ میکینزم لگتا ہے نواز شریف کی ذات کی حد تک. لیکن چونکہ سوال آپ کا مولانا فضل الرحمان کی حکمت عملی اور اب حکومت کا ہوگا کیا, تو مولانا فضل الرحمان تو اس وقت بڑا زبردست سیاسی گیم جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں, اور اپنے پتے بالکل انہوں نے اپنے سینے سے چھپا کے لگائے ہوئے ہیں, اور وہ کسی کو شو نہیں کر رہے کہ وہ کرنے کیا چاہ رہے ہیں. جہاں تک میری انفارمیشن ہے, آخر کار JUIF غالباً حکومت کو ووٹ ہی دے گی, لیکن اس وقت تک JUIF اس 26ویں آئین ترمیم کا ڈنک جو ہے وہ بالکل نکال دے گی. تو اس میں پھر ایک بغیر دانتوں کے جو ایک سانپ آپ کہنے, یا بغیر دانتوں کے ایک ہونے والی آئین ترمیم, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, اس کا فائدہ کیا ہوگا حکومت کو. اور حکومت تو اس مسلم لیگ نون اس ترمیم کو لے کے آ رہی ہے عوام کے فائدے کے لیے, لیکن اتنی جوڑ توڑ کے بعد, اتنی امینڈمنٹ کے بعد جو آئے گی امینڈمنٹ جس کے اندر ترمیم در ترمیم ہوگی, اس کی افیکٹونیس کیا ہوگی. اور اس وقت ایک نیشنل کنسلٹیشن کا, نیشنل کنسنسس کا ماحول تو نہیں ہے. متنازعہ یہ پہلے ہی ہو چکی ہے. آج بھی پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کا ایک اعلامیہ اس وقت تک تو آ چکا ہے, جو کہ موجودہ شکل میں اس حکومتی ترمیم کے ڈرافٹ کو مسترد کرتے ہیں. کل لاہور میں ایک وکلا کنونشن ہونے جا رہا ہے, جو کہ اس وقت جو ہوا چل رہی ہے تو لگ تو یہی رہا ہے کہ وہاں سے بھی مسترد ہو جائے گا. تو پولیٹیکل پارٹیز اس کو ریجیکٹ کر رہی ہیں, لائرز باڈیز اس کو ریجیکٹ کر رہی ہیں, اور یہی دو فریقین ہیں نا کہ جن کے متعلق یہ 26ویں آئین ترمیم ہے, جوڈیشری کے حوالے سے ہے اور پارلیمنٹ میں قانون سازی ہے. لیٹس کیپ اٹ ان مائنڈ کہ اس ترمیم کے خلاف PTI الگ سے سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے, جو کہ بڑا آئرونک ہے کہ قانون سازی روکنے کے لیے ہی پارلیمانی اراکین جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں. سپریم تو پارلیمان کو ہونا چاہیے, اور پارلیمان میں کی گئی قانون سازی کو روکنے کے لیے کسی کو نہیں جانا چاہیے سپریم کورٹ میں. اس کے علاوہ دیگر وکلا بھی گئے ہوئے ہیں. تو مجھے بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ حکومت کو مزید ناکوں چنے ابھی چبانے پڑیں گے, اور لوہے کے چنے جو ہیں وہ ثابت ہوں گے اپوزیشن والے حکومت کے لیے, اور اتنی آسانی سے اپنی موجودہ حالت میں آئینی ترمیم حکومت پاس کروانے میں بالکل کامیاب نہیں ہوگی. اس میں بہت سی چینجز کرنی پڑیں گی. ملٹری کورٹ کے بارے میں تو آج لا منسٹر نے خود کہہ دیا کہ اس شک کو جو ہے وہ نکالنا پڑے گا. تو ہو سکتا ہے آئندہ کے لیے وہ شک مؤخر ہو جائے. اور بھی دیگر معاملات ہیں. آئینی عدالت کا قیام, اس پہ JUIF راضی ہے, اور یہ حکومت کا ایک بنیادی مدعا ہے. اچھا, حکومت کی ایک بنیادی خواہش ہے. میم حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو تجاویز ہیں یہ ڈرافٹ حتمی نہیں ہے, یہ تجاویز ہیں, تو کیا سمجھتی ہیں اب حکومت کوئی نیا مسودہ تیار کرے گی, یا پیپلز پارٹی یا JUI کوئی نیا مسودہ دیں گے اپنا؟ نہیں, اس میں پیپلز پارٹی یا JUIF الگ الگ مسودہ تو نہیں دیں گے. حکومت کی تجویز ہے, حکومت کی ترمیم ہے, تو یہ ڈرافٹ حکومت کو ہی لے کے آنا پڑے گا. کل بلاول بھٹو نے جس طرح سے کہا کہ جی یہ کچا مسودہ ہے, تو کچا مسودہ ہے, پکا مسودہ ہے, جس قسم کا بھی مسودہ ہے, بھائی عوام کے سامنے تو آپ لے کے آئے نا. آپ ایک نیشنل کنسنسس کرنے جا رہے ہیں. 18th امینڈمنٹ جب تھی تو اس وقت کوئی چیز خفیہ نہیں تھی. سب کی انٹینشن سب کو معلوم تھی, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کن معاملات کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں, کن شقوں میں ترامیم آ رہی ہیں, کون سی ترامیم آ رہی ہیں, سب بہت واضح تھا. تو جس چیز میں کلیئرٹی نہ ہو, جس چیز کو آپ شفافیت نہ رکھیں, فیئر نہ رکھیں, اس میں بہت سا ابہام اور بہت سے شکوک و شبہات لازماً پیدا ہو جاتے ہیں. تو اب جو مسودہ آئے گا, جو آپ کا سوال ہے, اور جو آنا چاہیے وہ حکومت کی طرف سے ہی آنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے حکومت کا حصہ ہے, تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اب ایک نیا مسودہ لانا پڑے گا. لیکن وہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے نا کہ کارٹ بفور دا ہارس,
تو وہ کام کیا ہے حکومت نے کہ گھوڑے کے آگے اس کی جو گھوڑا گاڑی ہے وہ باندھ دی، کہ جہاں سے آپ کو آغاز کرنا چاہیے تھا وہاں سے آپ نے آغاز نہیں کیا. آپ کو پہلے کنسلٹیشن کرنی چاہیے تھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، لائرز باڈیز کے ساتھ، سول سوسائٹی کے ساتھ، عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، پھر آپ کو یہ پارلیمان میں لے کے آنا چاہیے تھا. لیکن اس کو ریورس طریقے سے سٹارٹ کیا گیا، ناکامی ہوئی، منہ کی کھانی پڑی حکومت کو، اور اب پھر سے معذرت کے ساتھ یہ الفاظ سخت نہ ہو جائیں کہ 100 جوتے اور 100 پیاز کھا کے پھر سے وہ کام درست طریقے سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو پہلے غلط طریقے سے کیا گیا. اچھا، میں پہلے کہا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی زیر بحث تھا، تو اب ہم یہ سمجھ لیں کہ ایکسٹینشن کا معاملہ نہیں ہوگا اور اگلے جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ہوں گے وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، کیونکہ بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا ہے اس وقت حکومت کی موجود ہے. تو اس حکومت میرا خیال ہے اس وقت ریڈنگ ہے اور میری خبر ہے کہ اس میں حکومت کامیاب ہو جائے گی آئینی عدالت کے قیام میں، اور آئینی عدالت کے لیے چیف جسٹس کا کو سربراہ مقرر کرنے کے حوالے سے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن لیٹس کیپ اٹ ان مائنڈ کہ ابھی تک تاحال جبکہ یہ ترمیم کا ایک جو معاملہ ہے وہ جھگڑا پڑا ہوا ہے، ابھی تک نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے. تاحال حکومت کہتی ہے کہ جی ہو جائے گا، کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، 1 ہفتہ پہلے بھی ہو سکتا ہے، 2 ہفتے پہلے بھی ہو سکتا ہے. بٹ بہرحال اتنی کنٹروورسی کے درمیان، اتنی چیزیں خراب ہونے کے درمیان، اتنا ابہام ہونے کے درمیان اگر آ جاتا نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن تو معاملات بڑی حد تک سدھر بھی سکتے تھے، سنبھل بھی سکتے تھے. اب بلاول بھٹو نے کہہ دیا ہے جو کہ حکومت کے اتحادی جماعت ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایک بہت بڑا بیان لینا چاہیے اور امید اور توقع یہی رکھنی چاہیے کہ جسٹس منصور علی شاہی اب پاکستان کی سپریم کورٹ کے اگلے چیف جسٹس ہوں گے. لیکن جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو بھی میں فی الحال کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہی، وہ بھی یہی موجود رہیں گے اور کسی نہ کسی ذمہ داری پہ اپنا جو کام ہے وہ نبھاتے رہیں گے. اور اب تو جو لائرز باڈیز ہیں وہ بھی اس میں کھل کے سامنے آ گئی ہیں اور وہ یہی ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ جی منصور علی شاہی سپریم کورٹ کے آئندہ چیف جسٹس ہوں. تو سپریم کورٹ کی حد تک تو معاملات میں اسی طریقے سے چلتے ہوئے دیکھ رہی ہوں جو پہلے سے طریقہ رائج ہے. بہت شکریہ غریدہ فاروقی صاحبہ، آپ نے پروگرام کے وقت دیا.